السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کے ویڈیو کے اندر ہم کچھ ستاروں کے بارے میں اور کچھ آتشی، بادی، آبی اور خاکی کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح آپ اس عمل کو یا تعویذ کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہو، اور کس طریقے سے آپ اس میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہو، اور کیا کیا چیز آپ کو نظر میں رکھنی ہے کہ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو پھر وہ بہت ہی بہترین عمل ہوگا آپ کا، اور بہترین تعویذ بھی جو آپ کو کامیابی ملے ایسا تعویذ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا کیا بات کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تو اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اس لیے کہ ایسے ویڈیوز ہم لوگ لاتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس طرح گزشتہ ویڈیوز میں نے کچھ باتیں کہی تھی کہ آتشی یہ جدائی کے لیے کام آتا ہے، بادی محبت کے لیے، خاکی زبان بندی اور رکاوٹ کے لیے، اور آبی فتوحات، کامیابی اور رزق وغیرہ کے کاموں کے اندر بہت بہترین ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آتشی، بادی، آبی اور خاکی یہ چار جو عناصر ہے اور ان کے جو حرف ہے، جس طرح آتشی کے حرف ہے الف، ہا، تو، میم، فا، شین، بادی کے حرف ہے با، واو، یا، نون، صاد، تا، ضاد، آبی کے حرف ہے جیم، زا، کاف، سین، قاف، تا، زو، اور خاکی کے دال، ہا، لام، عین، را، خا، غین۔ تو یہ حرف جو چار عناصر پہ تقسیم ہے، اسی طرح یہ حرف 7 ستاروں پر بھی تقسیم کیے گئے۔ ہر ایک حرف کا ایک ستارہ ہے، ہر ایک حرف کا ایک ستارہ ہے، اور اس ستارے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے اندر بے حد کامیابی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر ایک دن کا ایک ستارہ ہوا کرتا ہے، یہ تو 7 ساعتیں ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے جس طرح گزشتہ ویڈیوز میں نے بتایا، لیکن اس کا ایک حاکم ستارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حاکم ستارے کے مطابق اگر کام کریں گے اور اس میں بھی آتشی، بادی، آبی اور خاکی حرف کو دیکھ کر کام کریں گے، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس پر نظر کرتے ہیں کہ کون سے ستارے کی کتنی رفتار ہے اور کون سے دن کا کون سا حاکم ستارہ ہے۔ یہ علم بہت وسیع ہے، بہت ہی لمبی معلومات ہے، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ تھوڑا شارٹ میں بتاؤں، اور یہ باتیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو عملیات میں بھی آسانی ہو اور یہ علم بھی حاصل ہوتا رہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلے ستارے کا نام ہے وہ ہے قمر، جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ یہ سوموار کے دن کا حاکم ستارہ ہے، اور ہر برج کو 2.25 دن کے اندر یہ طے کرتا ہے، اور فلک کو یہ 1 ماہ کے اندر یعنی 1 مہینے کے اندر طے کرتا ہے۔ مریخ جو ہے وہ منگل کے دن کا حاکم ستارہ ہے، تمام برج کو 40 دنوں کے اندر طے کرتا ہے، اور تمام فلک کو 360 دن کے اندر یہ طے کرتا ہے۔ عطارد یہ بدھ کے دن کا حاکم ستارہ ہے، اور یہ 15 دن ہر ایک برج کو طے کرنے میں لگا دیتا ہے، اور تمام فلک کو یہ 128 دن کے اندر طے کرتا ہے۔ مشتری جو ہے وہ جمعرات دن تھرسڈے کا حاکم ستارہ ہے، اور یہ برج کو 1 سال کے اندر طے کرتا ہے، ہر ایک برج کو، اور تمام فلک کو 27 دن کے اندر یہ طے کرتا ہے۔ زہرہ جو ہے یہ جمعے کے دن کا حاکم ستارہ ہے، فرائیڈے کا، اور یہ تمام ہر ایک برج کو 25 دن کے اندر طے کرتا ہے، اور تمام فلک کو 225 دن اور تقریباً 2 گھنٹے زیادہ 225 دن اور 2 گھنٹوں کے اندر طے کرتا ہے۔ زحل جو ہے وہ سنیچر کے دن کا حاکم ستارہ ہے، ہر ایک برج کو یہ 30 دن کے اندر طے کرتا ہے، اور تمام فلک کو 29 سال 29 ایئرز کے اندر یہ طے کرتا ہے۔ آفتاب جس کو ہم لوگ جانتے ہیں سورج، یہ سنڈے کے دن کا حاکم ستارہ ہے، اور یہ ہر ایک برج کو 30 دن کے اندر طے کرتا ہے، اور تمام فلک کو 365 دن اور 2 گھنٹے تقریباً اس کے اندر طے کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے شمسی جو سال ہوتے ہیں وہ 365 دن کے ہوتے ہیں، یہ
شمس کی وجہ سے، آفتاب کی وجہ سے۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہوگی کہ قمر جو ہے وہ منڈے کے دن کا ہے، مریخ جو ہے ٹیوزڈے کا ہے، عطارد جو ہے وینسڈے کا ہے، مشتری جو ہے تھرسڈے کا ہے، زہرہ جو ہے فرائیڈے کا ہے، زحل جو ہے وہ سیٹرڈے کا ہے، اور آفتاب جو ہے وہ سنڈے کا ہے۔ ان حاکم ستاروں کی مدد سے آپ اپنے عملیات کے اندر بہت ہی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے، وہ میں بتاتا ہوں۔ زہرہ میں اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو زبان بندی کے لیے اور خواب بندی کے لیے کر سکتے ہیں۔ عطارد میں کرنا چاہتے ہیں محبت کے لیے، خواب بندی کے لیے یا زبان بندی کے لیے کر سکتے ہیں۔ شمس میں اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تسخیر عمرہ، اپنے باس کو یا کسی بڑے حاکم کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا یا اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کو اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صحت کے لیے کر سکتے ہیں، برائے امراض لگانے کے لیے کسی دشمن پر، لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے نہ کرے، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے اسی کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ جلدی آپ کو کامیابی ملے گی۔ قمر کے اندر محبت کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں، شفاء امراض کے لیے کر سکتے ہیں۔ زحل میں دشمن کی ہلاکی کے لیے، عداوت کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مریخ میں عداوت کے لیے اور مقدمات میں کامیابی کے لیے آپ ان عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمل کے اندر بہت ہی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے عملیات جو ہے وہ برباد نہ جائے، آپ کی جو کاوشیں، آپ کی جو محنتیں ہیں وہ برباد نہ جائے، اس لیے یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ بھی خیال رکھیں کہ آتشی، بادی اور آبی اور خاکی حرف، ان کو اور ستاروں کو ملانے کا جو وہ کس طرح کہ اس کو ملایا جائے گا اور کس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا، انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سے حرف کو کس سے ملانا ہے اور کون سے ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے، کس ستارے کے اندر کون سے ساعت کو بٹھا کر آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ تعویذ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کی باہم ملاوٹ کے ساتھ آپ کس طرح کریں گے کہ جس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی حاصل اور آسانی کے ساتھ آپ اپنے عملیات کو کر سکیں، اپنے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ تو اس عمل کو کس طرح کریں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو، ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔